پھر سے دوبارہ زور دیا ہے؟ دیکھیے پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے کہ جموں کشمیر جو اس وقت اختلاف ہے دو ملکوں کے بیچ میں، ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں، اس کو ایک دوستی کا پل بننا چاہیے اور اس کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ جو آر ایس ایس کے بہت سینئر لیڈرشپ ہے، جس میں حزبولے ہیں، جس میں موہن بھاگوت جی ہیں، اور بھی کئی لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لوگوں کی آواجابی ہونی چاہیے، آپس میں انٹریکشن ہونا چاہیے، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہونا چاہیے۔ بالکل جو واجپئی جی کا تھا کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسایہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس چیز کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے۔ تو آج ہم نے یہ لیٹر بھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کو پرائم منسٹر کو لکھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو، اس کی جو لیگیسی ہے وہ یہ نہیں ہوتی وہ کتنا طاقتور تھا یا وہ کتنے سال پرائم منسٹر آفس میں رہا۔ اس کی لیگیسی اس سے دیکھی جاتی ہے کہ اس نے اپنے وقت میں کتنے کانفلکٹ ریزالو کیے۔ اور اس وقت مودی جی کے پاس بھی ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ جو جموں کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے، جس کی وجہ سے ساکھ بھی بند پڑا ہوا ہے، جو ساکھ جس کا ہمارا ملک ہندوستان جس کو لیڈ کر سکتا تھا، وہ بھی جموں کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے، پاکستان کے ساتھ ٹینشن کی وجہ سے وہ بھی بالکل ختم شد ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ آپ دنیا کو دیکھیے، ایران کو دیکھیے، جو انہوں نے ہرمز کی جو گھاٹی ہے اس کو کیسے استعمال کیا، انہوں نے پوری دنیا کو جھکایا۔ تو جموں کشمیر سینٹرلی اور ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے بن سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اتراکھنڈ میں حال ہی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان کی لیپو لیک ہے اس کو کھول کے چین کے ساتھ کئی جگہ کنیکٹیوی ہو سکتی ہے۔ ہمارا بھی ہے، جیسے ہمارے راستے کھوتان ہے، یارکھنڈ ہے، کاشگر ہے جو ویا لداخ ہے۔ تو جموں کشمیر کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ دیکھیے پاکستان اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو کیسے استعمال کر رہا ہے، ان کو دیکھیے، اور ہمارے جموں کشمیر کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن، ایک جغرافی ہے۔ اگر ہم جموں کشمیر کو گیٹ وے آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا بنائیں، نہ صرف جموں کشمیر کا نقشہ بدلے گا، پر ہمارے ملک کو بھی بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ابھی جب ہرمز بند تھا تو کتنی پیٹرول کی دقت ہوئی، کتنی گیس کی دقت ہوئی ہمارے ملک کو۔ تو اگر یہ راستے کھل جاتے، پاکستان کے ساتھ بات ہو جائے، چائنا کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ پورا جموں کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ سلجھ جائے گا۔ کیونکہ اب تو آپ نے 2019 میں بی جے پی نے سب سے جو خطرناک ہتھیار تھا وہ بھی آزما لیا، 370 کو ختم کیا، 35 کو ختم کیا، اس سے تو کچھ ریزالو نہیں ہوا، اس سے تو مشکلیں اور زیادہ ہو گئی، معاملات اور زیادہ ہو گئے، کہ یہاں تک کہ پہلے چائنا اس میں نہیں آتا تھا، اب چائنا بھی اس مسئلے میں آیا، انہوں نے لداخ میں ہماری کافی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں کہتی ہوں بہت ایل اے سی کے ساتھ ہمیں جو ہے نیگوسیشن کر کے، ریکنسلیشن کر کے، بارڈر کھول کے جموں کشمیر کو اکنامک ایکٹیویٹی کا ایک ہب بنانا چاہیے، جس میں ساکھ کی تمام کنٹریز اکٹھے مل کے انویسٹمنٹ کرے، یا اپنے بینک کھولیں، یونیورسٹیز کھولیں، باقی چیزیں کریں، تاکہ ساکھ کی جو کوپریشن ہے اس کا ایک ایگزامپل بنے جموں کشمیر۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ آپس میں بات چیت کریں گے، دونوں پرائم منسٹر اگر لیگیسی کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی ایک ایسی سرکار ہے جہاں آرمی اور سرکار ایک ہی پیج پہ ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت ہی ایک پاورفل پرائم منسٹر ہیں۔ تو اگر یہ دونوں چاہیں تو مجھے لگتے ہیں آنے والے وقت کی اچھی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں، جموں کشمیر کے کانفلکٹ کو اپنس میں اپنے حالات کو درست کر کے، اور جموں کشمیر کو ایک امن کا پل بنا سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ آپ کو لگتا ہے ایڈوانٹیج لینی چاہیے؟ آپ کے موبائل پر ترنت آئے گی بریکنگ نیوز، اسکرین پر سب سے پہلے دکھے گی بڑی خبر، دیش دنیا کی ہر خبر ایک جگہ۔ اب آپ کے موبائل پر ترنت پھٹافٹ انسٹال کیجئے نیوز نیشن ایپ اور رکھیے خود کو اپڈیٹ۔